بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، ایک طرف تو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے سیاسی مخالفین سے نمٹنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی پہ کام کر رہی ہے۔ آنے والے ہفتے میں پیمرا میں 20 تاریخ یعنی کہ منگل کے روز دمادم مسک لندر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کیا ہوگا اس پہ بھی کچھ بات چیت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت عوام کے لیے کیا کر رہی ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے آج اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا اور اس میں بڑی مزے کی باتیں کی، سوالات اٹھائے، وہ سوالات جو ایک عام آدمی سے، ایک عام پاکستانی کا کنسرن ہے، ان کو ایڈریس کیا۔ ساتھ پہلے تو صرف عمران خان صاحب سیاسی مکاؤ کی بات کرتے تھے، آج سراج الحق صاحب نے یہ بات کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اکثریت کی بنیاد پہ حکومت بنتی ہے مگر چلتی نہیں۔ مولانا صاحب کو کیوں نظر آ رہا ہے یا کیوں لگتا ہے کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی اکثریت کی بنیاد پہ؟ ان تمام سوالات کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جان اچکزئی صاحب، ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اینکر ہیں، رائٹر ہیں، اینالسٹ ہیں، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، چیئرمین ہے سینٹ نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف سے حامد خان صاحب سے فون پہ بات کریں اس حوالے سے جو سینیٹر پرویز رشید صاحب نے ایک الزام لگائے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں باقی موضوعات کی طرف آؤں، ہم نے گزشتہ روز پروگرام میں آپ کو ایک ٹکٹ دکھایا تھا اور اس ٹکٹ پہ ایک تاریخ درج تھی 14 مئی کی۔ آپ اپنی اسکرین پہ یہ ٹکٹ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سینیٹر پرویز رشید صاحب اور فواد حسن فواد صاحب 14 مئی کو دبئی کا وزٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کم از کم میرے پاس کل تک یہ اطلاع کنفرم نہیں تھی کہ کہاں گئے، کیا ملاقات ہوئی، کس سے ہوئی۔ ہم نے بات کی تو ہمارے پینلسٹ سے ہارون رشید صاحب، انہوں نے بتایا تھا ملاقات کس سے ہوئی تھی، اور یہ وہ ٹکٹ ہے۔ اور آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینیٹر پرویز رشید صاحب نے جب ان سے سوال ہوا کہ آپ دبئی گئے اور آپ کی ملاقات جنگ اور جیو کی مینجمنٹ سے ہوئی، تو سینیٹر پرویز رشید صاحب جو وزیر اطلاعات بھی ہیں، ایڈیشنل چارج ہے ان کے پاس قانون کا، انہوں نے کیا جواب دیا، آئیے سنتے۔ جی، میری ملاقات صرف جیو اور جنگ کی انتظامیہ سے نہیں ہوئی، میری ملاقات پاکستان کے تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہوتی رہتی ہے۔ میں اے پی این ایس سے بھی ملا ہوں، میں سی پی این ای سے بھی ملا ہوں، میں پی بی اے سے بھی ملا ہوں، اور میں جنہیں دوسروں کو شکایات ہیں ان کے بھی اعلیٰ ترین لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ اگر آپس میں کوئی شکایات پیدا ہو گئی ہیں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے، تو میں تمام کی بات کو سنوں اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کروں۔ میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور جو میں فرض ادا کرتا ہوں نہ میں کسی سے چھپ کے کر رہا ہوں اور نہ میں کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوں۔ جی، جان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو بطور وزیر اطلاعات ان کا فرض ہے، وہ گئے ہیں، کسی سے چھپ کے یہ کام نہیں کر رہے، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں قانون کے دائرے میں۔ میرے خیال میں ان کا تو حق ہے کہ کسی بھی میڈیا ہاؤس سے ملے، لیکن ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت، پرسپشن یہ ہے کہ سویلین حکومت اور آرمی کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے تعلقات کئی ایشوز پہ جو ہے وہ ہارمونائز نہیں ہیں، اور ایک مسئلہ جو ہے جیو کا ہے۔ ابھی آپ کو بھی معلوم ہے کہ تعلقات جیو کے ساتھ آئی ایس آئی کی وہ کس طرح ہیں آج، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس صورتحال میں جو ہے دبئی کا وزٹ کرنا میرے خیال میں ایک تاثر یہ بنے گا کہ آپ آئی ایس آئی کے مقابلے میں شاید جیو کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ایک بڑا کنٹیکسٹ ہے اس کا، آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح مشرف کا مسئلہ ہینڈل کیا گیا، اس سے ایک کرائسس ٹریگر ہوا ایک پرسپشن کا، پھر جیو کے کرائسس میں جس طرح حکومت نے مینجمنٹ کی، یہ ایک اور تاثر مضبوط ہو گیا کہ شاید ہم جو ہے سویلین اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اور تیسرا اہم یہ کہ ایسی بھی وائبز ملے ہیں کہ کسی شاید آرمی میں امپورٹنٹ جو اپائنٹمنٹس آ رہے ہیں اس میں شاید کہیں سے وسپر کی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال ہے جو کبھی بھی سول حکومت کو، اب ایسی صورتحال میں جب ہم بھی اس کا حصہ ہیں، اس بوٹ اس کشتی میں بیٹھے ہیں اور ہم نہیں چاہیں گے اس میں سوراخ ہو اور ہم بھی ڈوبیں، لہٰذا ہماری ایڈوائس ایک سیکنڈ اوپینین کے طور پہ یہی ہے کہ کس طرح جو ہے جو گلف کا پرسپشن ہے وہ پیدا ہوا ہے اس کو کم کیا جا سکے، کرائسس مینجمنٹ کی جا سکے۔ جو دوسرے اہم ایشوز ہیں مثلا جس پہ کلیئرلی ہمیں معلوم ہے طالبان کا مسئلہ ہے، انڈیا پہ جو ایک ڈائیورجنس ہے، وہ تو پبلک ڈومین میں ہے، لیکن بالخصوص
بالخصوص جس طرح جو ہے حالات جو ہے چلائے جا رہے ہیں، بالخصوص آرمی اور سویلین حکومت کے جو تعلقات ہیں، اس حوالے سے ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور امیڈیٹلی میرے خیال میں حکومت کو جو ہے اس حوالے سے بیٹھنا چاہیے اور اس طرح کے میسیجز نہیں دینا چاہیے کہ ہم پارٹی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ تاثر اور عام ہو جائے گا کہ جیو اور حکومت کا گٹھ جوڑ تھا اور ہے۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں قانون کے دائرے کے اندر، واقعی اس طرح ہے یا اس کے کچھ اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے جیسے جانا چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ اگر ایک جھگڑا ہے، ایک ڈسپیوٹ ہے اور ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور سی پی این ای سے بھی مل رہے ہیں، اے پی این ایس سے بھی مل رہے ہیں، اس حد تک تو بات ان کی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جھگڑے کا تعلق میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے، جیو کے اونرز کے ساتھ ہے، اور وہ دبئی میں ہیں اور چینل پھنسا ہوا ہے ایک چیز میں، یا پھر ایک بریک فاسٹ کے پروگرام کا بھی، ایک حد تک ہمیں اس پروگرام کا بھی ایک مسئلہ سامنے آتا ہے اور حکومت اس کو ریزالو کرنا چاہتی ہے اور ان کی مدد بھی اگر چلیں کرنا چاہتی ہے اس میں، تو میر شکیل الرحمان صاحب کو اسلام آباد آنا چاہیے۔ یہی ایمریٹس کا جہاز جو اسلام آباد سے دبئی گیا ہے، وہ دبئی سے اسلام آباد بھی آتا ہے۔ پاکستان کی فیڈریشن کے انفارمیشن منسٹر، ساتھ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر عرفان صدیقی صاحب کو لے کے اور ایک ٹاپ سول سرونٹ کو لے کے اگر شکیل صاحب کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ان سے میٹنگ کرتے ہیں، تو اس سے کیا میسج آتا ہے؟ اس سے میسج یہ آتا ہے کہ ایک ٹیلی ویژن چینل، ایک میڈیا امپائر اتنی طاقتور ہے، باقی سارا میڈیا ایک طرف ہے، ایک میڈیا کا مغل جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ پاکستان کی حکومت جا جا کے ان سے میٹنگز کر رہی ہے، ان سے ملاقات کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے موقع پہ ہوا جبکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے 3-4 ہفتے میں پیمرا میں جو اس کا نارمل ریگولیٹر کا ایک ڈیو پروسیس تھا، لیگل پروسیس تھا، اس کو وفاقی حکومت نے اپنے ایکس آفیشیو آفیشلز جو ہیں ان کی مدد سے اس کو روک دیا ہے، اس کو بالکل انہوں نے چلنے نہیں دیا، اس کی کھپ پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود حکومت اتنی انسینسٹیو ہے کہ اس نے یہ ایک ایکٹ کیا ہے اور اس کو چھپایا گیا شروع میں، تو کسی کو پتا نہیں تھا۔ یہ تو ٹکٹ بھی آپ دیکھ لیں، اس پہ بھی کانفیڈینشیل ایئرپورٹ سے جب لوگوں کو پتا چل گیا، لوگوں نے وہاں سے ہمیں ٹیکسٹ میسج کیے، پھر ہم نے اس کو ٹویٹ کر دیا، پھر لوگوں کو پتا چلا، ہزاروں دفعہ وہ ری ٹویٹ ہوا ہے۔ یہ تو حکومت نے چھپایا ہوا تھا اس چیز کو۔ شیخ رحیل اصغر صاحب، میسج اس سے کیا جا رہا ہے؟ جو جان چکزئی صاحب اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ٹائمنگ اور جو میسج بھیجا گیا ہے وہ شاید صحیح نہیں ہے، اور وزیر اطلاعات کہتے ہیں ان کے ڈومین میں کوئی غیر قانونی کام انہوں نے نہیں کیا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ارشد ڈاکٹر صاحب کا ہے، ڈاکٹر صاحب سے میرا مقابلہ تو بالکل ہی نہیں ہے، بڑے زیرک ہیں، بڑے سمجھ اور سوچ کے مالک ہیں۔ پہلا ان کا بالکل درست ہے کہ چونکہ وہ انفارمیشن منسٹر ہیں اور انفارمیشن منسٹر کے ڈومین میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو ریزالو کیا جائے۔ اصل یہاں پہ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں آپ کے اس ادارے کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مثال میں آپ اس کو اس طرح نہیں لیجیے گا، آپ ایسی فرسٹریشن کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں ارشد اگر فرض کیجیے ارشد بیٹھ کے کوئی غلط بات کرتا ہے یا اس کی بات سے کوئی غلط قسم کا نکلتا ہے کوئی نتیجہ، تو اس سے باقی ادارے کے لوگوں کا تو لینا دینا نہیں ہے اور ان کو اس کی سزا تو آپ نہیں دے سکتے۔ تو لہذا اس معاملے کو آپ کو ریزالو تو کرنا ہے، یا حکومتی سطح پہ کریں گے یا پھر آپ جیسے دوست بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں گے۔ لیکن بات کس میں یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب شاید اس بات کو پازیٹو نہیں لیں گے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ باقی جتنے ادارے ہیں وہ اس کو ریزالو کرنے کے چکر میں نہیں ہیں، وہ اس ایشو کو اور زیادہ ایکسپوز، اور زیادہ اس کو پھیلانے کے چکر میں ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے، اس پہ اس قسم کی بحث سے میرے خیال میں حاصل کچھ نہیں ہے۔ شکیل الرحمان کو مل لیا، شکیل الرحمان سے ملاقات ہو گئی یا باقی لوگوں سے ملاقات ہو گئی، تو میرے خیال میں نان ایشوز کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے، اور اس کے میرے خیال میں اس معاملے کو ہمیں تھوڑا ریزالو کرنا چاہیے۔ ریزالو اس لیے کرنا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اصل آپ بھی سمجھتے ہیں، مطلب آپ کا ایک ٹیکنیشین یا آپ کا ایک کیمرے والا یا آپ کا کوئی چائے لانے والا وہ کتنی تنخواہ لیتا ہے، وہ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی نے قصور کیا ہے، اگر کسی نے غلطی کی ہے، اس کی سزا اس کو دینی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ آپ لوگ بیٹھ کے طے کر لیں، حکومت کو بجائے حکومت طے کرے، آپ لوگ خود بیٹھ کے طے کر لیں۔ آپ کی بہت ساری ایسوسیشن ہیں، آپ کے بہت سارے اپنے معاملات ہیں جو آپ خود طے کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت کا تو ان پٹ ہونا چاہیے، لیکن اس میں آپ اگر بیٹھ کے اگر کر لیتے تو وہ زیادہ تھا۔ لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تو ہم سے بھی آگے ہیں، یہاں پہ سیاستدانوں کو تو سب سے آسان ہے سیاستدانوں کو آپس میں لڑانا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو ہم سے بھی بازی لے گئے ہیں۔ تو آپ کو میں اس معاملے میں آپ سب میڈیا والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ میں بہت زیادہ یکجہتی ہے، اور جس کا اظہار پچھلے ایک ماہ سے ہو رہا ہے۔ اور اب میں چکزئی صاحب کی بات پہ آتا ہوں۔
اچھا نہ میں اس میٹنگز میں شامل ہوں، نہ اچکزئی صاحب شامل ہیں، نہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ شامل ہیں، نہ ہی کوئی اور شامل ہے. یہ پرسپشن، یہ اندازے ہم آپ کے اسکرین سے لگاتے ہیں کہ دیر از اے سول ملٹری ریلیشن جو ہے نا وہ بڑے گمبھیر ہیں اور معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب، یہ تو آپ کے وزیر داخلہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. دیکھیے میں مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ریزالو بھی ہو جاتی ہیں. غلط فہمیوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اور زیادہ ہوا دیں، اور زیادہ اچھالیں. یا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں ریزالو ہونے چاہیے. غلط فہمیاں ہیں، پرسپشن ہے. میں شیخ صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو واپس آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ جو روہیل اصغر صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کو یا جان اچکزئی صاحب کو کیا پتا. نہیں میں نے نہیں خود ہی ادارے نام لیے بغیر انہوں نے ISI یا ملٹری کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ خود کہا، شیخ روہیل اصغر صاحب نے یہ خود کہا کہ ادارے اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں اور ریزالو نہیں کر رہے. تو آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں. یہ ہندوستان کے ادارے تھے. ارشد میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا. آپ غلط میری بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. آپ پوچھ لیں نا، ٹویٹ کرنے والے ہمیشہ غلط بات ٹویسٹ کرتے ہیں. آپ نے غلط کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اچھا نہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، ٹویسٹ تھوڑا کرتے ہیں. اچھا میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا. اچھا نہیں، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ اداروں میں تناؤ نہیں ہے تو خود بھی انہوں نے کہا کہ ادارے اس بات کو ہوا دے رہے ہیں. چلیں یہ بات ہو سکتا ہے غلط ہو. دوسری طرف آ جائیں غلطی کی جو وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، جو ڈاکٹر شائستہ واحدی اور جو لودھی ہیں ان کا جو پروگرام تھا جیو ٹیلی ویژن کا بریک فاسٹ کا پروگرام تھا، اس میں جو غلطی ہوئی وہ افسوسناک ہے. لیکن وہ ایک ایڈیٹوریل مس ججمنٹ ہے، وہ ایک مسٹیک ہے. وہ چینل سے غلطی ہو گئی، پروڈیوسر سے غلطی ہو گئی، ڈاکٹر صاحبہ سے غلطی ہو گئی، اور وہ بات سمجھ آتی ہے. اس کے سرکمسٹانسز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بات سمجھ آتی. اسی طرح جب ARY نے زیارت پہ ایک ویڈیو چلا دی، کتنی دکھانی چاہیے تھی کتنی نہیں دکھانی چاہیے تھی، وہ ایک ایڈیٹوریل مسٹیک تھی جس پہ ARY کے خلاف اس وقت FIR بھی کٹ گئی. اور ایک خود اس وقت ARY کا تو کم از کم یہ خیال ہے کہ جیو ٹیلی ویژن جو تھا وہ ایکس چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے پیچھے تھا سو نوٹس لینے کے لیے، اور چینل کا پیمرا سے حکم دیا گیا پیمرا کو کہ 1 مہینے کے لیے چینل کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جائے. اسی طرح کیپٹل ٹیلی ویژن چینل 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے بند ہو گیا تھا، وہ بھی غلطی تھی. لیکن جو چیز جیو ٹیلی ویژن چینل نے 19 اپریل کو کی وہ نہ تو غلطی ہے نہ بلنڈر ہے، وہ تو ایک نہ ایڈیٹوریل مس ججمنٹ ہے. وہ تو ایک کیمپین تھی، وہ تو ایک ایجنڈا تھا. ان کی پچھلے سے جو پوری ایک پالیسی چلی آ رہی تھی وہ اس کے اندر بالکل اس کے اندر وہ پلے کر رہے تھے. تو غلطی، بلنڈر، ایڈیٹوریل مس ججمنٹ میں اور ایک ایجنڈا رن کرنے میں فرق ہوتا ہے. اور 19 اپریل کو ابھی تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں آرمی کا مسئلہ ہے، یہ ISI کا مسئلہ ہے، یہ لوگ جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ تو ISI کے پیڈ سٹوجز ہیں. یہ سب کچھ تو کہا گیا نا. اور کیا انہوں نے کسی پہ شرمناک الزام کسی شریف آدمی پہ لگانا تھا؟ جو بھی تھا اس پہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے. ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ٹویٹر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا میں بات کرتے رہے، جو چیز یہ سمجھ نہیں سکے جو ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ در حقیقت اس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اس سے ایک جینون گریونس پیدا ہوئی ہے. اور وہ جینون گریونس کا غصہ جو ہے اس میں یقیناً لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا ہوگا، لیکن ایک جینون غصہ، ایک خوف، ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ وہاں پہ پیدا ہوئی ہے. وہ ری ایکشن اور رد عمل ہے جس کو اگر یہ ریئلائز کرتے تو پھر یہ جینونلی معافی مانگتے. وہ جینون ریگریٹ اور جینون معافی جو ہے کہ بھی ہم سے واقعی غلطی ہوئی ہے، ہم اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کو ٹھیک کریں گے، ہمیں 2 ہفتے یا 3 ہفتے دے دیں، ہم اپنی ایک نئی ایڈیٹوریل پالیسی لے کے آتے ہیں، بلکہ ہم چاہیں گے کہ باقی سارے چینلز بھی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی ریوائز کریں. وہ ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں کی ہے. یہ مسلسل لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہی میڈیا ہیں، ہم ہی آزادی صحافت ہیں، ہم ہی خدا ہیں، ہماری خاطر امریکہ بھی آ جائے گا، ہماری وجہ سے یورپین یونین کا GSP+ بھی کینسل ہو جائے گا، ہماری وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو چیف میں وہ ہیں ایکس فارن منسٹر ہیں یشونت سنہا صاحب، وہ بھی خط لکھ رہے ہیں. امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے لیے بول رہا ہے اور حکومت تو ہمارے ساتھ کھڑی ہی ہے. رائٹ. سو وہ پرسپشن دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے. جان اچکزئی صاحب، جب آپ کی پارٹی کے چیف ابھی سارے کانٹیکس میں، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹس بھی اب آنی شروع ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثریت کی بنیاد پر حکومت بنتی ہے مگر چلتی نہیں. یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خدشے کا اظہار ہے؟ کیا ہے یہ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 4-5 بہت بڑے ایسے ایشوز ہیں جس پہ PML کے لیے ایک فوراً جو ہے اس سے نپٹنا ہے. اب ہم اس کا حصہ ہیں. ہم سیکنڈ اوپینین کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا مسئلہ سول ملٹری ریلیشن کا ہے، دوسرا ایشو لوڈ شیڈنگ کا ہے، تیسرا جو ہے وہ انڈیا اور جو افغانستان میں ہونے جا رہا ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے پیس ہے. ان تمام چیزوں پہ اس وقت تک ہم پروگرس نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے معاملات درست نہیں کریں گے. مثلا اس پورے کرائسس میں اب
अभी तक हमारी उनके साथ मीटिंग नहीं हुई है। हम कोalition का हिस्सा हैं। इस पूरे क्राइसिस में जो है इन्होंने दूसरे लोगों को जो उनके अलाइज हैं उनको एतमाद में नहीं लिया। दूसरी तरफ जो है कॉन्स्पिरेसी थियरीज आपको मालूम है, आपके सामने है कि PTI कोई कैंपेन ऑर्केस्ट्रेट कर रही है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। लेकिन उसूली तौर पर हम जमहूरियत के हक में हमने कहा है, लेकिन हुकूमत जो है सेकंड ओपिनियन के तौर पे बहुत सी चीज़ें गलत कर रही हैं, और अगर वो इस तरह जो है रविश जारी रहता है तो हम बदकिस्मती से अभी तक तो हम ये कह रहे हैं कि जी सिविलियन और गवर्नेंस और ये बातें, लेकिन अब तासुर जो है ये जाएगा कि जी हम तो आर्मी का खत घटाना चाहते हैं लेकिन अपना खत नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो अब हमने ये भी कोशिश करना है कि जो स्टाइल है गवर्नेंस का, जो भया जाम है, उसको हम किस तरह जो है इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर हम गवर्नेंस इम्प्रूव नहीं करें। हुकूमत का पहिया जाम है, लोड शेडिंग के इश्यूज हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, और आज अखबार में खबरें थी कि बलूचिस्तान में कुछ इलाकों में 10 से 12 और कुछ जगह पे 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। और अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक साहब ने आज इस्लामाबाद में जलसा किया और काफी अहम बातें की हैं आम आदमी के हवाले से, वो भी आपको सुनाएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जान चकजई साहब ने एक लंबी लिस्ट गिनवाई है जिसमें लोड शेडिंग भी शामिल है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, और साहब ने कहा कि लगता है कि हुकूमत का पहिया इस वक्त जाम है। आज सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अपने माजी से कुछ सबक नहीं सीखा। सिराजुल हक साहब ने क्या कहा, ये आपको सुना दें। किस पाकिस्तान के खातिर इस लाचार वज़ीर आज़म को भी कबूल किया, बेख्तियार सदर पाकिस्तान को भी कबूल किया और बादल नाख्वास्ता कबूल किया। हमारा तो ये ख्याल था कि उन्होंने माजी से सीखा होगा, लेकिन माजी की बनिस्बत आज भी उसी डगर पर चल रहे हैं। मुझे तो माजी के मियां साहब और मौजूदा मियां साहब में कोई फर्क नहीं आया। जी शेख रुहेल असगर साहब, हुकूमत का पहिया जाम है। सिराजुल हक साहब आपने सुना कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने माजी से कुछ सीखा होगा। क्या हो रहा है ये, क्या आप भी यही समझते हैं ऐसी हालात हैं? अरशद, मैं तनकीद से थोड़ा ग्रेज करता हूँ। जमात इस्लामी गालबन मेरा ख्याल में उसी सोच में अभी तक है जो पाकिस्तान बनने से पहले थी, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये जब तक जमात इस्लामी माज़ वजूद में है ये इनकी सोच रत्ती बराबर नहीं फर्क पड़ेगी। एक थोड़ा सा फर्क आया था जब अल्लाह गरी के रहमत करे काजी हुसैन अहमद से पॉजिटिव अप्रोच थे। मेरा तो ख्याल था कि शायद सिराजुल हक साहब भी थोड़ा सा बेहतर सोचेंगे और उस पर अपना मामलात को मुस्बत तरीके में देंगे। ये बात कोई और कहे तो मेरी समझ में आती है। आप हुकूमत में हैं अपना KPK में, अगर आप वहाँ पे कोई बहुत सारी तब्दीलियाँ ले हैं, बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट कर लिया, तो फिर तो ये बातें करना करता अच्छा लगता है। अब ये बातें करना कि बाइख्तियार सदर और इस तरह की बातें मेरी समझ से बाला तारा, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, तो मेरे ख्याल में हमें इस गुफ्तगू से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और मैं इतना ही कर दूं कि अशरत आप हैं बैठे हुए, मोहित पीरजादा बैठे हुए हैं, चकजई साहब बैठे हुए हैं। जिस वक्त इस हुकूमत ने बागडोर संभाली है उस वक्त क्या हालात थे पाकिस्तान के, आज बच्चा जानता है। जैसे कोई गलत चीज़ है जो आज आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी चीज़ से को आप पर्दा रख सकें या उसको आप छुपा सकें। मतलब आपने अभी अपने पर्दे पे वो टिकटें तक दिखा दी हैं, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए अब बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ को छुपाना। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि एक साल में खुदा न खास्ता ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो पिछले 5 साल में हुए, जिसकी बाज़ बड़ी दूर दूर सुनी गई। और ओके शेख रुहेल असगर साहब, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप ही की बात हो कि पिछले 5 साल और अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ, इस पे सिराजुल हक साहब ने क्या कहा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो वो मुस्लिम लीग का एहतसाब नहीं करती, मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है तो वो पीपल्स पार्टी का एहतसाब नहीं करती। और ये वही बात है कि जो इमरान खान साहब भी कहते रहे, बाकी जमातें भी कहती हैं, मुका के कॉन्टेस्ट में सुनते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ आपकी तरफ। जब पीपल पार्टी की हुकूमत आती है वो कभी भी मुस्लिम लीग का एहतसाब नहीं करती। जब मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत कायम होती है वो कभी पीपल पार्टी का एहतसाब नहीं करती है, इसलिए कि ये एक ही टोला है, रंग बदलते हैं, झंडे बदलते हैं,
پارٹیاں بدلتے ہیں، ان کا کردار ایک جیسا، ان کے مقاصد ایک جیسے. میں صرف سراج الحق صاحب سے میں شیخ سہیل ایک اور بات انہوں نے کی، عام آدمی کی بات. میں آپ ہی کی طرف آؤں گا، آپ کو پورا موقع دیتا ہوں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے کون سے ہسپتال ہیں اور حکمرانوں کے لیے. سراج الحق صاحب عام آدمی کی بات کیسے کرتے ہیں، ذرا سنتے ہیں. یہ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کے اسپتالوں میں علاج کے لیے نہیں آتے، یہ ان کے بچے ان سکولز میں نہیں آتے جس میں غریب کا بچہ پڑھتا ہے. ان کا کلچر آپ سے مختلف ہے، ان کی زبان آپ سے مختلف ہے، ان کی رنگت آپ سے مختلف ہے، ان کے صبح اور شام آپ سے مختلف ہے. جی شیخ سہیل صاحب، پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جلسوں میں باتیں کرنا اور اس کے حقائق سے بالکل برعکس ہوتا ہے. میں اس میں چھوٹا سا ایک کمنٹ کروں گا، ایک چھوٹی سی بات کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں آپ کی وساطت سے جماعت اسلامی کو، جن کی حکومت ہے KPK میں. مطلب ایک سال میں 4 وزراء کرپشن کے اوپر وہاں سے سیک ہوئے ہیں. یہ واحد حکومت ہے پاکستان کی اس 4 صوبوں میں جس میں کرپشن میں ہو سکتا ہے، اور میں یہ نہیں قسم نہیں ہے، نہ میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں ایسا نہیں ہو رہا، لیکن جو آن ریکارڈ ہے 4 وزراء وہاں سے کرپشن پہ سیک ہوئے ہیں، جن کا احتساب جماعت اسلامی نے اب تک کر لیا. ان کو سزا بھی ہو گئی ہے، ان کو آپ نے جیل میں بھی ڈال دیا ہے. مطلب بات وہ کرے جو. اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو عرض کر دوں، جماعت اسلامی کے جس کا میں نے عرض کیا تھا اب غلط بھی ہے اور اچھا بھی ہے. میں نے جیسے قاضی حسین احمد صاحب کا ذکر کیا تو میں نے یہ بات کی کہ ان کی پازیٹیوٹی یہ تھی کہ وہ پازیٹیو تھے، اچھی بات کرتے تھے اور مثبت بات کرتے تھے. ان کا بیٹا ہمیشہ امریکہ میں رہا، پڑھتا بھی رہا، وہاں پہ کام بھی کرتا رہا. یہ جماعت اسلامی ہے. مطلب اب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے پھر کسی وقت پروگرام ہوگا تو میں اور لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے علاج باہر کروایا اور کتنے لوگوں نے باہر کے کالجوں میں پڑھا اور کتنے لوگ وہ آپ کے ساتھ جماعت اسلامی کے ریپرزینٹیٹیو کو بلا کے اس پہ بات کرتے ہیں جو لاجہ حکومت والے ایشو پہ تھے. میں ڈاکٹر جاننا چاہوں گا. جی حکومت کا پہیا جام ہے لسٹ رائٹ، حکومت کا پہیا جام ہے. پھر سراج الحق صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، جو آپس میں ڈیل ہے، جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، اس میں زرداری صاحب ساتھ بیٹھتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ، پولیٹیکل میسیجنگ ہوتی ہے. ایک تو چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کی اکنامک پرفارمنس جو ہے ابھی تک کامیاب جا رہی ہے. ان کی جو سب سے اسٹرانگ چیز ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو 100 سے نیچے جو اسٹیبلائز رکھا، جو لیکوڈیٹی کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا، یورو بانڈ لانچ کر کے پھر ورلڈ بینک سے $11 بلین لے کے انہوں نے لیکوڈیٹی ایکسپینڈ کی. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ڈیٹ ریز کر رہے ہیں اور ہائی پرسنٹیج پہ ریز کر رہے ہیں، جو پرابلم ہو سکتا ہے اگر مینوفیکچرنگ نہیں بڑھے گی. لیکن ابھی دعویٰ ان کا یہ ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا کہ مینوفیکچرنگ میں 5% اضافہ ہوا ہے پچھلے کوارٹر میں. یہ چیزیں ان کی عام آدمی کو تو اب روٹی پشاور میں جا کے جو ہے 20 روپے کی ہوگی ہے، اسلام آباد میں 10 روپے کی. وہ بات آپ کی صحیح ہے اور جو امیر جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ ظاہر ہے اب اگلا چیلنج حکومت کے لیے ہے کہ جو انہوں نے ایک لیکوڈیٹی انکریز کی ہے یا وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر بڑھتا ہے اگر تو کیا اس کا کوئی ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہے، اس کو لوگوں تک لا سکیں گے. ابھی تک تھوڑی صورتحال ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ 50 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ بالکل یا جنبش قلم جو ہیں وہ لے لیے گئے ہیں. لیکن امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے جو اس وقت بہت سخت ایک تقریر کی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ تقریر انہوں نے کی ہے، وہ جب سے امیر بنے ہیں وہ کوشش رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی ایسی سخت پوزیشن نہیں لی تھی. ریڈ فلیگ ریز کر دیا انہوں نے. اب یہ جو انہوں نے ریڈ فلیگ ریز کیا ہے، دیکھیے انہوں نے کہا کہ ان کی زبان مختلف ہے، ان کا کلچر مختلف ہے، ان کی رنگت مختلف ہے. ہو یہ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اب دیکھیں آہستہ آہستہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی تنقید اپنی اس کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، بیکاز ظاہر ہے پالیٹکس ہے. تمام سیاسی جماعتیں اب یہ ریئلائز کر رہی ہیں کہ حکومت زخمی ہو گئی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، حکومت تھوڑی سی زخمی ہو گئی ہے. اگر آپ فلم دیکھیں جب خون کہیں ہوتا ہے تو پھر شاخس اس کے اوپر آتی ہیں. ابھی تک ایک پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روہیل اسکر صاحب یہاں تو نہیں مانیں گے، ٹیلی ویژن پروگرام لائیو ہے آپ کا، لیکن بہت سے PMLN کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بہت ہی ضد اور اپنی سختی، اپنی جذباتی کیفیت کی وجہ سے PMLN کو بھی، حکومت کو بھی، سیاست کو بھی، ریاست کو بھی ایک ایسے نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں کانفرنٹیشن ہی کانفرنٹیشن ہے. اور یہی چیز امیر جماعت اسلامی نے بھی کہی ہے کہ ہمارا خیال تھا. اور کیا انہوں نے کہا ہے، ایسا تو نہیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی ایسی بڑی چیز کر دی کہ نواز شریف صاحب نے جو کانفرنٹیشن سسٹم میں بڑھا دی ہے، جو ان سے امید تھی کہ وہ بدل گئے ہیں اور اب اس قسم کی تلخیوں کو واپس لے کر نہیں آئیں گے. پھر وہی محاذرائی کی کیفیت جو پہلے انہوں کو 28 مہینے لگے تھے پاکستان میں پیدا کرتے ہوئے، اس دفعہ انہوں نے 8-10 مہینے میں وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دیے. تو یہ وہ چیز ہے جو پریشانی کی بات ہے. اور یہ جائے گی کس طرف، اس پہ ناظرین بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. جب یہ حکومت آئی تھی تقریباً اب سال مکمل ہونے والا ہے. ایک نعرہ لگتا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے, لیکن اگر آپ روٹی کی بھی آج قیمت معلوم کریں تو پشاور میں آپ کو معلوم ہوگا جانا چکزئی صاحب 20 روپے کی نان ملتا ہے, اسلام آباد میں خود 10 روپے کا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اکنامک انڈیکیٹرز تو بہت اچھے ہیں لیکن عام آدمی تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکشن صحیح ہو اکنامکلی اسپیکنگ, اور کچھ سائنس بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک ٹرکل ڈاؤن کا افیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ابھی تک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اسی طرح ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں 20 ارب روپے ابھی دیے گئے. یہ جب عمران خان کی ریلی تھی اس دوران لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے. تو یہ میرے خیال میں ایک کوئک فکس تھا پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے شاید, اور جو ان کا ممکنہ اثر تھا ریلی کا اس کو آفسیٹ کرنے کے لیے. لیکن میرے خیال میں اس طرح میجرز ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر یہ تاثر حکومت نے یہ بھی غلطی کی کہ جو اشتہاری کمپین چلایا وہ بھی ایک اوور ری ایکشن تھا. لیکن یہ بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب بھی اگر ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ ہوا ہم سامنے کھڑے ہوں گے, چاہے ہم حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں. لیکن حکومت کے لیے آج بھی یہ چیلنج خطرہ ہے. اگر دیکھیں کچھ ایسی قوتیں ہیں جو غیر جمہوری ہیں, جو اسٹریٹ پہ ہیں, جو چاہتی ہیں کہ ایک آئین کے ماورا کوئی ایسا سیٹ اپ آیا تاکہ ان کی جو ہے خواہش ہے وہ جلدی تکمیل ہو. جو مڈ ٹرم الیکشن کی ڈیمانڈ ہے یہ غیر آئینی ہے کہ آئینی ہے؟ دیکھیے مڈ ٹرم الیکشن تو اس کے لیے آئینی تو کوئی طریقہ کار نہیں. یا تو آپ ثابت کر دیں کہ حکومت جو ہے کرپل ہو گئی ہے, اس کی جو ہے اب کوئی کانسٹیٹیوشنل کوئی جواز نہیں ہے, اور پھر آپ کیس بنا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بہت سی غلطیاں کی ہیں, سیریس بلنڈرز کی ہیں, بہت بڑے کرائسس ہیں. لیکن پھر بھی حکومت کو یہ موقع تو ملنا چاہیے کہ وہ اپنی جو صورتحال ہے اس کرائسس سے کس طرح جو ہے نمٹتی ہے اور ریکٹیفائی کرتی ہے. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ریچ آؤٹ کرے تمام اداروں بالخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ جن ایشوز پہ جو ہے کہ جو اختلافات ہے وہ حل کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت سے ناراض ہیں؟ نہیں, ہم دیکھیے ہم کسی کو برا لگے یا اچھا لگے ہم حکومت کا کل تک حصہ تھے, منسٹری لینا ہمارا حق ہے. اب ہم حکومت سے ریزائن کر چکے ہیں لیکن ٹریجری بینچز پہ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایڈوائس نہ دیں حکومت کو اگر وہ ڈوبنے کے لیے کوئی سوسائڈل اٹیک کرتی ہے انہیں ہم نہ بچائیں. یہ تو آپ سیاست میں نہیں کہہ سکتے. لیکن شیخ رویل اسد صاحب یہ خودکشی کے اٹیمپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جمہوریت کے لیے اچھا صاحب کا تعلق کے پی کے سے ہے, تو یہ جو خودکشی اور خودکش بمبار ہے نا وہاں سے کافی زیادہ نیچے اترتے ہیں, تو اس لیے میرے خیال میں زیادہ کنونس ہے اس خودکشی سے. ایسا بالکل نہیں ہے. ارشد بات یہ ہے کہ اچھا چلے لوڈ شیڈنگ, عمران خان صاحب نے ریلی کی, لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی. آج میرا خیال 2100 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے, 20 ارب روپے دیے. ان دنوں میں تو کم ہو گئی تھی, کافی کم ہو گئی تھی. اسلام آباد نہیں ہو رہی تھی, کراچی لاہور ابھی بھی جاری ہے. اصل میں ارشد بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ذرا تھوڑا سا 2-4 دن 5 دن پہلے چلے جائیں تو میرے خیال میں اسلام آباد کا ٹیمپریچر بہت فرق تھا, اور چوں ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے آپ کی جو یوزیج ہے الیکٹریسٹی کی وہ بڑھتی جاتی ہے. جب بڑھے گی تو لازمی بات ہے آپ کو پھر جب آپ کی کنزمپشن آج بھی بارش ہوئی ہے شیخ رویل اسد صاحب اسلام آباد میں, اور لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. میں وہی آپ سے گزارش کرنا, اب آپ کی مرضی, آپ اس کو جس مرضی رنگ میں لے جائیں, لیکن میں یہ آپ کو عرض کروں کہ ابھی تھوڑی سی بات جو ہو رہی تھی نا, آپ پرانی اسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے معین پیرزادہ نے یہ بات کی نا, میں نے تو بات نہیں کی, معین نے کی, اور کرنی بھی چاہیے. جو اچھی بات ہے حکومت کی آپ کو کرنی چاہیے, جہاں برائی ہے آپ کو غلط کرنا چاہیے. میں واحد آدمی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیشہ جب بھی تقریر کریں اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. آپ ایسے الفاظ ادا نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اگر آپ نے ادا کی ہیں تو پھر آپ کو الفاظ کا پھر خمیزہ بھگتنا پڑتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا سیریس ایشو نہیں ہے دونوں اداروں کے درمیان. اگر کوئی ایک آدھ کسی لفظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے ان کا دل خوش کرنے کی والی باتیں کی ہیں, تو میرے خیال میں یہ ابھی تک تو میرا وہ معاملہ ایشو ریزالو ہو گیا ہوا ہے. اب رہ گئی آپ کی بات اس کی لوڈ شیڈنگ. ایک منٹ ایشو ریزالو ہو گیا سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے. وہ ریزالو ہو جاتا اگر مزید چیزیں نہ ہو جاتی نا. 19 اپریل کو جو حکومت نے غلطی کی, ایشو ریزالو ہو گیا سول ملٹری ریلیشن. میرے خیال میں آخری بلنڈر اس وقت تک تھا جب مودی صاحب کو فون کیا گیا, اس سے پہلے کہ ہم ایل او سی کو کام کر سکے, ویسٹ بارڈر کو کام کر سکے. کیا ہم نارمل ریلیشن کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ صاحب میں ویسے معذرت کے ساتھ یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اپنے اس ادارے کو اتنا لولا لنگڑا کیوں بنا دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو فون بھی نہیں کر سکتے. یار اب خدا کے لیے ایسی باتیں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہ کیجیے. آگے ہمیں لوگ بڑے اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. میں آگے بات کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اسد کو پتا ہے, ڈاکٹر صاحب کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کیونکہ یہ ٹویٹ پہ کھیلتے رہتے ہیں. ایک آگے ٹویٹ پہ ایک میسج آیا ہوا ہے,
پتہ نہیں کس سیاستدان کا، آپ نے ان سارے سیاستدانوں کو اس لائن میں کھڑا کر دیا. اچھا صاحب خدا کا خوف کریں یار، آپ تو پٹھان ہے، میرے جیسا بندہ ڈر کے بات کرے تو بات کچھ نظر آتی ہے. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب؟ کیا کریں خدا کے لیے، آپ بڑے سمجھدار ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. تمام اداروں کیا آپ بالکل، کیا آپ نے اپنے آپ کو یہ صورتحال چاہتے ہیں کہ اور بڑے ہم نہیں چاہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھ کے پانی پیوں؟ جناب میں ایک گلاس اٹھا کے پانی پینے کا حضور مجھے اجازت ہے؟ اب اتنا بھی آپ اپنے ادارے کو مجھے تو رائے دینے کا حق ہے نا، رائے دینے کا حق، نریندر مودی کو فون کر رہے ہیں. نہیں آپ رائے دیں لیکن اتنی خوف زدہ رائے نہ دیں کہ آپ خوف کا. اچھا چلے رائے کی بات آئی تو بات اصل میں یہ اصل بات یہ شیخ سہیل، میں ایک بات آخر میں رائے پہ بات آگے لے کے چلتا ہوں. یہ تو پوائنٹ آ گیا نا آپ کا. نہیں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں مسئلہ نہیں ہے، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میں یہ مسئلہ واقعی نہیں ہے. ہم نے ایک ہوا کھڑا کر دیا ہے. اب ہمیں عادت پڑ گئی ڈرنے کی، ڈر کے ہم جیتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں کس خوف کا شکار ہیں ہم لوگ. ڈر کے جیتے اور جی کے ڈرتے. شیخ صاحب تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں رائے کا معاملہ. ڈاکٹر صاحب پیمرا سے رائے مانگی ہوئی ہے، 20 تاریخ کو ایک اجلاس بھی ہے، تو وہاں دمادم مست کلندر ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ وزیر اطلاعات جو ہیں، جو کہ لا منسٹر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں پیمرا کو اپنا کام کرنے دیں اور اب ایڈوائز ان کی منسٹری کے پاس. جو تکنیکی طور پہ وہاں پہ بہت بڑی بلنڈر کی گئی وہ یہ کہ پہلے تو پیمرا اتھارٹی کو منسٹری آف لا سے اس چیز کے اوپر قانون رائے لینا بنتا نہیں تھا، اور ایکس آفیشو آفیسر جو سیکٹری انفارمیشن تھے اور سیکٹری انٹیریئر تھے اور چیئرمین تھے ایف بی آر کے اور چیئرمین پی ٹی اے، انہوں نے وہاں جا کے پریویل کیا پیمرا کی اتھارٹی کے اوپر، اور وہاں یہ کہا کہ جی اس کو بھیج دیتے ہیں لا منسٹری سے لینے کے لیے رائے. لا منسٹری سے رائے بھی نہیں آئی. پھر 16 کا جو اجلاس ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا. اب جب جو اجلاس ہوگا منڈے کو یا ٹیوزڈے کو، اس پہ ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہوگا. اب حکومت کو کچھ نہ کچھ، اب مین وائل بریک فاسٹ کے پروگرام کا بھی جھگڑا ہو گیا. ایک چیز تو نہیں ہوئی، اللہ بھی مطلب ایک ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں تو اکٹھی آ جاتی ہیں. یہ تو اب یہ تو کوئی حل اس کا نکالنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ تو آتی ہیں، کچھ آپ لوگ لے آتے ہیں پکڑ کے. نہیں اس پہ بڑا مشہور ہے نا کہ when troubles come they come in the form of battalions, they do not come alone. میرا سوال وہیں کا یقیناً سنا ہوگا. میرا سوال وہیں کا وہیں. اچھا سوال تو وہیں پہ ہے شیخ صاحب جی. میرا سوال اصل سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی ادارے کے کچھ لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں جو کہ میری نظر میں بہت بری غلطی ہے، بہت بری غلطی ہے، لیکن کیا آپ اس ادارے کے پورے جو کارکن ہیں، جو ورکرز ہیں، جن کی ان کے ساتھ روٹی ہے، جن کا ان خاندانوں کا اس کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کیوں نہیں تجویز کرتے؟ آپ خود کریں. اب میں تو کہتا ہوں آپ کی اپنی جو کمیٹی ہے، آپ کی اپنی ایسوسیشن ہے، وہ ان کی سزا تجویز کرے. ہم اپنے پیمرا کو بند کر دینا، ہم خود فیصلے کر لیا کریں. میرے پاس میں ہو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس میں ہو تو میں بند کر دوں. دیکھیں دو اس میں دیکھیے آسپیکٹ ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا تھا، پیمرا نے اس کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن جیو ٹیلی ویژن خود بھی اس کا فیصلہ کر سکتا تھا. اگر جیو ٹیلی ویژن اس زوم میں نہ ہوتا کہ امریکہ کی حکومت کود پڑے گی، یورپین یونین کود پڑے گا، جو ایڈیٹوریل مینجمنٹ ہے اس کی، اس میں اگر کرنا کیا. یہ روہیل اسکر صاحب صحیح کہتے ہیں، یہ جیو کے کام کرنے والوں نے، یہ وہاں جو لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں، ان کی ٹیم جیو ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے نا. اتنا بڑا جو ایجنڈا 8 گھنٹے کا آپ افواج پاکستان کی تہس نہس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایجنڈا جو ہے یہ جیو کی ٹیم کراچی میں بیٹھ کے ان کا اسائنمنٹ ایڈیٹر یا ڈائریکٹر نیوز تو وہاں تھا بھی کوئی نہیں، تو یہ ایجنڈا تو میر شکیل الرحمان صاحب پہ ہی آتا ہے. وہ تو آج کل مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ جو آج ان پہ چھپی ہے کلیریفیکیشن، اس میں کہا جی میں تو میر شکیل کا تو ان سے تعلق نہیں ہے جیو سے کوئی. دیکھیے میر شکیل ڈے ٹو ڈے ہینڈلنگ میں آج کی جو کلیریفیکیشن جی آج کی کلیریفیکیشن بھی ہے. اس سے چند دن پہلے جب کچھ بین الاقوامی اخبارات کے اندر اس قسم کی خبریں چھپیں کہ میر شکیل الرحمان صاحب اپنے اخبارات اور ٹیلی ویژن کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا. اور اخبارات نے بھی، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جناب والا میں تو ہوں بالکل، میرا تو جنگ سے تعلق ہے، میرا جیو سے تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے اپنے اخبارات جو ہیں، جو نیوز اخبار ہے، اگر آپ اسی کو دیکھ لیں، باقی سب کو چھوڑ دیں، پچھلے پورے 5 سال میں کتنی دفعہ جنگ سٹروک جیو انہوں نے لکھا ہے، کتنی پٹیشنز اور کتنے اشتہار انہوں نے دیے، اور کتنی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مشرف کو فارغ کیا، ہم نے عدلیہ کو بحال کروایا، جنگ جیو نے بحال کروایا. ہر چیز میں تو انہوں نے خود جنگ جیو کہا ہے. اب آل آف سڈنلی وہ ایک قانونی تعویل آپ دے رہے ہیں کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پورا پاکستان جانتا ہے، ساری صحافت کمیونٹی جانتی ہے کہ پورا ایجنڈا میر شکیل الرحمان صاحب ہی سیٹ کرتے ہیں. ہیڈنگز کون سی ہوں گی، سیکنڈری ہیڈنگز کون سی ہوں گی، ٹیلی ویژن کیا پوزیشن لے گا. اچھا پھر جب مشرف صاحب کے زمانے میں اگر ایسا ہی ہے تو پھر میر شکیل الرحمان صاحب میٹنگز کیوں کرتے تھے جیو کے اندر آ کے؟ جب ٹیلی ویژن چینل بند تھا تو ان سے پوچھیں کہ کیا جنوری 2008 میں میر شکیل الرحمان صاحب نے میریت ہوٹل کے اندر بیٹھ کے پوری جیو کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ ہمارے یہ مسائل ہیں؟ کیا جنرل مشرف کو ملنے کے لیے میر شکیل الرحمان صاحب جاتے تھے؟ تو پھر تو نہیں جانا چاہیے تھا، پھر تو جیو سے کسی کو جانا چاہیے. پیمرا 20 تاریخ منگل کا اجلاس دمادم مست کلندر ہوگا یا کہ قانون حرکت میں آتا ہوا نظر
देखिए मुझे तो 20 तारीख के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अभी तक पिमरा ऐसी सूरत हाल को फेस पिमरा ने नहीं किया। ये अभी तक ट्रुथलेस बॉडी है। दूसरी बात ये कि इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि जहां जियो एजेंडा सेट करने में बादशाहों का बादशाह रहा है, बाकी मीडिया हाउसेस पे भी ये तनकीद है। लिहाजा मजमूई अगर हमने एथिक्स बढ़ाने सबके लिए होनी चाहिए। हमने खुल के मजम्मत की है जियो की। बाकी चैनल तो बंद हो जाते हैं, एयरवाई हो या कैपिटल हो या समा हो, उनको तो फाइन हो जाते हैं। मिलान किया गया, ये एक अनकॉल फॉर और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, चाहे जियो करे या दूसरे करें। लेकिन फैक्ट ये है कि मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं और मालिकान हैं उनके इंटरेस्ट का जो है एक डिफिनेशन होना चाहिए। और तीसरी अहम बात ये कि मीडिया खुद जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो अपने स्टैंडर्ड और मयारात को कोशिश करें। जब कैमरा ने बुलाया, जब एयरवाई को बुलाया, जब कैपिटल के ऊपर एक्शन हुआ तो उस वक्त कोई हुकूमत वक्त जो है वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जानी साहब, डॉक्टर साहब, शेख वहील असगर साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि आजकल जो कुछ मुल्क में हो रहा है मुख्तलिफ मामलात से जो डायरेक्ट आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं, आपके ऊपर असर अंदाज होते हैं, आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं, उसमें मामलात के हैं। आप इन चीज़ों से यकीनन आप मुस्तफीद हुए होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।